بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں یاسمین خان ہوں۔ آج 4 جنوری 2025 ہے، تو آج کا ویلاگ شروع کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہمیشہ میں کوشش یہی ہوتی کہ پہلے میں آپ کو انٹرنیشنل نیوز بتاؤں، پھر ڈومیسٹک پر آؤں۔ تو آج میں کی جو نیوز ہیں اس کے مطابق چائنا اور انڈیا میں تھوڑا سا پرابلم پھر کریٹ ہو رہا ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ کچھ عرصہ پہلے بھی ان کے درمیان میں ہلکی پھلکی جنگ بھی ہوئی تھی، اور چائنا نے کچھ علاقے ان کے لے لیے تھے، ان کے فوجی بھی مارے تھے انڈیا کے، اور پھر انڈیا کے کچھ فوجی واپس بھی کیے تھے۔ تو اب ان کے درمیان میں پھر کچھ کشیدگی پیدا ہو گئی ہے۔ کشیدگی میں انہوں نے کیا کیا کہ جو چائنا نے اپنا ابھی نیا میپ ایشو کیا ہے، اس میں 2 انڈیا کے علاقے اپنے میپ پہ ڈال لیے ہیں۔ تو ظاہر ہے انہوں نے اس وار میں جو کہ پیچھے ہوئی تھی، تو اس میں انہوں نے ان پر قبضہ کیا تھا، تو ابھی انہوں نے وہ 2 علاقے اپنے میپ میں شامل کیے، جس پر کہ انڈیا کو بہت زیادہ اعتراض ہوا ہے، اور انڈیا بہت ناراض ہوا ہے۔ تو ان کے حالات جو ہیں وہ اب مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں دوبارہ، اور چائنا نے ایک بہت بڑا ابھی ڈیم بنا رہا ہے، اس کو شروع کیا ہے بھرماتا پترا کے نام سے، جو کہ ہے 371 بلین ڈالر سے، 371 بلین ڈالر کی بجٹ سے اس نے شروع کیا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا ڈیم ہے پانی کا۔ تو اس ڈیم میں کچھ علاقے جو ہیں وہ انڈیا کے بھی بیچ میں آ جائیں گے، تو اس پر بھی اس کو بڑا اعتراض ہے انڈیا کو، اور انڈیا کہتا ہے کہ اس نے ہمارے خواہ کے 2 علاقے لیے ہیں، اور یہ ڈیم جہاں سے گزرے گا ان راستوں میں سے ہمارے علاقے بھی آئیں گے۔ تو اب جو نیکسٹ وار ہے، انڈیا نے یہ کلیم کیا ہے کہ واٹر وار ہوگی۔ ویسے یہ ہمارے اسلام میں بھی ہے کہ نبی پاک نے فرمایا تھا کہ اگلی جنگوں میں سے پانی کی جنگ بھی ہوگی دنیا میں۔ تو یہ میرا خیال سے اسی کی نشانیاں جو کہ پیدا ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں۔ تھوڑا سا ٹائم تو لیتی ہے کوئی چیز کسی چیز کو بننے میں۔ تو ایک تو یہ میں نے آپ کو خبر دینی تھی، اور دوسرا جو ہے وہ جاپان نے بھی کہا ہے کہ ان کا ایک پروجیکٹ ہے بہت بڑا نیپون کے نام سے اسٹیل کا، تو اس نے امریکہ میں بھی کافی انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی، بائیڈن کے ٹائم سے یہ ایک معاہدہ کیا ہوا تھا، اور دنیا کے 15 ملکوں میں یہ والا نیپون کے نام سے اسٹیل کا اس کا پروجیکٹ چل رہا ہے، جو کہ بائیڈن نے اس کو کینسل کر دیا ہے جاتے جاتے اس پروجیکٹ کو، اور جاپان نے اس کا بہت برا منایا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ابھی ٹرمپ کا ٹائم آتا ہے، جیسے ہی وہ اوتھ لیتا ہے تو میں اس کے ساتھ دوبارہ معاہدہ کر کے اور میں اس کو شروع کروں گا، اور 100 بلین جو ہے وہ میں اس کے اوپر لگاؤں گا یہاں پر، اور میں یہاں پر کافی لوگوں کو جابس پرووائڈ کروں گا اس پروجیکٹ میں۔ تو اب دیکھیں کہ ٹرمپ کے ساتھ کیا معاہدہ طے ہوتا ہے، لیکن بائیڈن نے جاتے جاتے اس کو کینسل کر دیا ہے۔ ایک تو یہ تھی، تیسرا میں نے آپ کو یہ بھی بتانا تھا کہ سلواکیہ بھی جو ہے وہ اس نے گیس کاٹ دی ہے یوکرین کی، جو کہ یوکرین کو گیس سلواکیہ سے بھی مل رہی تھی، اس نے بھی اس کو ختم کر دیا، اور یورپ میں تو پہلے ہی مسئلہ پیدا ہوا ہے۔ کل کے ویلاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یورپ میں جو گیس جا رہی ہے یوکرین کے راستے، وہ معاہدہ بھی ان کا ختم ہو گیا اور ان کو بھی پرابلم ہوئی ہے۔ تو اب سلواکیہ نے بھی یوکرین کی گیس کاٹ دی ہے۔ مجھے لگتا ہے یوکرین بھی بیچارہ پاکستان کی طرح بغیر گیس کے بیٹھے گا، کہ کبھی گیس آ گئی، کبھی نہ آئی، کبھی کم آئی، 10 بجے تک سب روٹیاں بنا لیں، اس کے بعد گیس چلی جائے گی، جیسے پاکستان میں سننے میں آ رہا ہے۔ تو اب اس کی بھی لگتا ہے ایسے ہی یہ حالت ہو جائے گی۔ تو یہ دنیا کے حالات اس طرح سے پیدا ہوتے جا رہے ہیں جو صحیح نہیں ہے، اور ادھر سے ایلن مسک نے
یو کے کنگ کو کہا ہے کہ اپنی اسمبلیاں اس کو توڑ دے، ڈیزالو کر دے اور دوبارہ الیکشن کروائے. وہ بھی سیٹسفائی نہیں ہے یو کے کی جو ابھی پارلیمنٹ بیٹھی ہوئی ہے اس سے. تو اب دیکھیں وہ کیا جواب دیتے ہیں. اس نے باقاعدہ ڈائریکٹ ایلن مسک نے کنگ سے کہا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ایلن مسک وہی کہتا ہے جو ٹرمپ اس کو کہتا ہے، وہ اس کا خاص آدمی ہے. تو اب یو کے کی بھی حالات چینج ہو جائیں گے، ساری دنیا کے ہی ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ ہے. اور دوسرا اب ہم تھوڑے سے پاکستان کے حالات کی طرف بھی آ جائیں. تو پاکستان میں جو اکنامیکل حالات ہیں وہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ کس قدر ڈاؤن جا رہے ہیں. تو ہمارے شہباز شریف صاحب نے فرمایا ہے، کل تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ انقلاب کا راستہ او سے ہونا ہے. تو ویسے یہ آسان طریقہ ہے او سے نا، وہ جاپان سے سن کر آئے. تو لوگوں نے تو اس کو مذاق بنا لیا، لیکن ہمارے وزیر اعظم آپ کو پتہ ہے بہت لائق ہیں اور انہوں نے ایک صحیح راستہ بتایا ہے کہ لڑو جھگڑو نہیں، خالی او کی زور زور سے آوازیں نکالو تو حکومت کو پتہ چل جائے گا کہ انقلاب آ گیا ہے. تو پھر ان کو گولیاں بھی نہیں مارنے کی ضرورت پیش آئے گی. اچھا طریقہ ہے ویسے. تو دوسرا معاشی حالات کی وجہ سے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کے اکنامیکل حالات جو ہیں وہ اس کی جی ڈی پی 0.92 پر آ چکی ہے، جو کہ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے. لیکن شہباز شریف صاحب نے فرمایا ہے کہ پاکستان معاشی طور پر بہت ترقی کر رہا ہے. تو شاید ترقی ہی ہو رہی ہے کہ لوگ 3 دفعہ کے بجائے 1 دفعہ روٹی کھا رہے. تو یہ بھی تو ترقی ہے نا. دیکھیں نا لوگوں کا بلڈ پریشر کم ہو جائے گا، کولیسٹرول کم ہو جائے گا، شوگر کم ہو جائے گی، کم کھائیں گے. تو یہ ترقی ہی ہو رہی ہے نا. اور اس طرح کے جو بیانات ہیں، وزیر اعظم صاحب کو چاہیے تھوڑا سا اکنامیکل حالات دیکھ کے، اس کی رپورٹس دیکھ کے کبھی تھوڑا سا پڑھ بھی لیا کریں. تو میں بھی تو کوئی کاغذ رکھا ہے، پڑھ ہی لیتی ہوں نا. تو آپ بھی تھوڑا سا پڑھ لیں اور قوم کو صحیح خبر دیں. وہ خبر پوری دنیا میں جاتی ہے. تو یہ تھا. اور دوسرا انہوں نے بھی فرمایا ہے جو نادرا کے ہیں پہلے تھے چیئرمین، طارق ملک صاحب اس کے چیئرمین رہ چکے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ پاکستان میں بہت سے لوگ جو کہ بچے پیدا ہوتے ہیں نئے، ان کی رجسٹریشن ہی نہیں ہوتی. اور 44 لاکھ بچوں کی رجسٹریشن ہی نہیں ہوئی ان کے ٹائم میں، انہوں نے جو بتایا. اور 1 کروڑ 80 لاکھ جو ہیں وہ ایک سال کے جو بچے ہیں ان کی نہیں رجسٹریشن ہوئی، جو اس عمر تک کے بچے ہیں. 5 سال کے بچے، 5 سال کے 1 کروڑ 80 لاکھ. تو مطلب کہ وہ ان کا دنیا میں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ انسان پیدا ہوئے ہیں. تو یہ پاکستان پوری دنیا میں سب سے نمبر 1 پر ہے جن کی رجسٹریشن ہی نہیں ہوئی بچوں کی. تو ویسے تو نادرا کا کافی بڑا انہوں نے بنایا ہوا ہے سسٹم سارا، اور ہونی چاہیے. اور کافی انہوں نے امپلائی بھی رکھے ہوئے ہیں اور سب کو سیلریز بھی جاتی ہیں. تو کم از کم جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا برتھ سرٹیفکیٹ تو بہت ضروری ہے. پوری دنیا میں کہیں چل جائیں سب سے پہلے برتھ سرٹیفکیٹ دینا پڑتا ہے، اور اسی سے سارے آگے سے ڈاکومنٹس بنتے ہیں. اور پھر ہم لوگ اپنے ڈرائیونگ لائسنس کے ذریعے کہیں پر بھی جانا ہو تو اپنا ڈرائیونگ لائسنس دیتے ہیں. تو اس میں سے وہ سارا جو ہم لوگ کا سارا کمپلیٹلی ڈیٹا ہے وہ اس ڈرائیونگ لائسنس سے نکل آتا ہے سسٹم میں. تو جب برتھ سرٹیفکیٹ ہی نہیں بنے گا تو وہ جا کے اپنا کیا بتائے گا کہ میں کون ہوں، کہاں کا ہوں، کیسے پیدا ہوں، کہاں پر رہتا ہوں، میرے پیرنٹس کون ہیں. تو حکومت کو چاہیے کہ اس کے اوپر نا تھوڑا سا کام کرے. اور یہ اس طرح کی تھوڑی سی یہ نیوز تھی. پھر اس کے بعد کچھ اور بھی نیوز دے دیتے ہیں کہ جو آج سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ جو نیوز سے پتہ چلا ہے کہ ہمارے آرمی چیف کے جو کوئی ضروری ڈاکومنٹس تھے وہ لیک ہو گئے ہیں. تو ان کو چاہیے کہ تھوڑا سا
देखें, ख्याल करें, टेबल के नीचे भी चेक कर लें कि कहीं कहीं चूहा ना आ गया हो, तो वो ना कहीं इधर उधर ले गया हो। चले, कागजात की तो खैर है, और पाकिस्तान में तो फेक कागजात बड़े आराम से बन जाते, फिर बन जाएंगे। लेकिन आप अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा, आप पाकिस्तान के लिए बहुत कीमती हैं। तो आपका मैं कह रही हूँ अपना ख्याल रखिएगा। और वैसे एक पाकिस्तान में तो बड़ी इजीली मिल जाती है चूहेदानी, अगर हो सके तो अपने कमरे में एक लगवा लें, ताकि जो कागजात हैं वो इधर से उधर ना जाएं। तो वैसे भी सुनने में तो यही आता है कि आजकल पाकिस्तान में बहुत सबकी वीडियो बना ली जाती हैं, तो आपने अपने कमरे में भी तो थोड़ा सा वीडियो सिस्टम प्लीज़ लगवा लीजिए। लगा ही होगा, उससे पता चल जाएगा आपके डॉक्यूमेंट्स कौन लेकर गया और कहाँ पर गए हैं। तो ये तो मैंने आपको एक अच्छा मशवरा दिया है कि आप सबसे ज़्यादा अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा प्लीज़। और दूसरा ये भी मैं आपको बताऊं कि जो आपने सज़ाएं माफ़ की हैं, तो अदालत ने भी माफ़ की हैं, तो आपने भी पिछले 2 साल से जो लोग थे अंदर कैद में, उनको भी माफ़ी दी है 15-16 महीने बाद। और सबको उसकी सज़ाएं माफ़ होने की कॉपी ज़रूर दे देनी चाहिए, ताकि उनके पास एक हाथ में एक ऑथेंटिक प्रूफ हो कि हमारी सज़ा माफ़ हो गई है। ये ना हो कि वो कल को घर जाए और फिर कोई पकड़ के ले जाए। तो ये भी प्लीज़ आप उनको कॉपी भी प्रोवाइड कर दीजिए। दूसरा, मैं अब आती हूँ समिया खान साहिबा की तरफ। आपको मैं काफ़ी अरसे से सुन रही हूँ, आप अच्छी एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं और अच्छी बातें बताती हैं, और बड़ा अच्छा आपका बोलने का तरीका है। लेकिन अभी मैंने जो सुना है आपको टीवी में कुछ मुख्तलिफ 1-2 प्रोग्राम में, तो आप फरमा रही थी थोड़ा सा इमरान खान साहब के सिलसिले में, कि उनकी शादी खुदा न खास्ता टूट जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, आपने सितारे देखे होंगे, आप उसके मुताबिक बात कर रही होंगी। और आप तो हमेशा उनको कहती हैं कि किंग रहें, किंग मेकर ना बने। तो मेरे ख़्याल से कि अगर आपने उनके सितारे देख के ये बताया है कि जी उनकी शादी अल्लाह ना करे ख़त्म हो जाएगी, वैसे तो किसी का भी घर नहीं ख़त्म होना चाहिए ना, लेकिन अगर सितारे ऐसा कह रहे हैं, तो आप मुझे बताइए, जब आपने सेकंड, चले पहली शादी तो आपकी कोई छोटी उम्र में होगी नहीं, आपको इसकी एक्सपीरियंस भी नहीं होगा, कि इतनी नॉलेज नहीं होगी हाथ वाथ देखने की। जैसा कि आप कहती हैं, मैंने अपनी खाला को बताया, कि पता नहीं फूफी को बताया, तुम्हारा किसी की डाइवोर्स हो जाएगी, कोई मर जाएगा, तुम्हारा मियाँ बेवा हो जाएंगी, तो कितनी सही आपकी प्रिडिक्शंस निकली ना। वैसे मैं बाय द वे बताऊँ, मुझे भी काफ़ी हाथ देखना आता है। मैंने इसको प्रोफेशन एज ए प्रोफेशनल नहीं लिया, लेकिन मुझे काफ़ी हाथ देखना आता है और बिल्कुल सही देखती, क्योंकि मैं उसके पैसे नहीं लेती। तो आपने जब अपनी सेकंड मैरिज की थी, तो क्या उस वक्त आपने अपने सितारे नहीं देखे थे, या जिस बंदे के साथ आपकी शादी हुई, क्या आपने उसके सितारे नहीं देखे थे कि इसके साथ जो है वो मैच सही रहेगा या नहीं रहेगा? तो मेरा ख्याल से आपको उस वक्त अपने लिए तो ज़रूर ही देखना चाहिए था, कि वैसे ही सेकंड मैरिज हो रही थी, और अल्लाह पाक आपका घर सलामत रखे, घर बनाए रखे। तो इमरान खान साहब का आपने देख के बता दिया कि इनकी खुदा ना खास्ता बुशरा बीबी के साथ डाइवोर्स हो जाएगी। अपना अगर देख लेती तो ना होती डाइवोर्स, जिसका हमें दुख है। और क्योंकि मैं आपको हमेशा से सुनती आ रही हूँ और देखती आ रही हूँ, और मुझे वैसे आप पसंद, आपके बोलने का तरीका बड़े, उस वक़्त भी आइज़ाना तौर पर बोलती हैं और आराम से बात को बताती हैं, सितारों का बताती हैं। आपका खड़े होने का, बैठने का स्टाइल भी अच्छा है, थोड़ा ज़ौक शौक भी है। लेकिन अगर आपको इस सिलसिले में किसी ने अ, सामने लाया है, वो तो भी गलत है, आपसे ये तवक्को नहीं थी।
اور اگر آپ نے ستاروں کا واقعی حال دیکھ کے بتایا تو میرا وہی پہلا سوال جو میں نے 2 منٹ پہلے کیا ہے کہ آپ نے اپنی شادی کے سلسلے میں چیک نہیں کیا تھا کہ آپ کے ستارے کیا کہتے ہیں، یا آپ کے اس ٹائم کے ہونے والے ہسبینڈ کے ستارے کیا کہہ رہے تھے؟ یہ تو میرا آپ سے کوئسچن ہے۔ اور دوسرا، اگر آپ کو کسی نے ابھی لانچ کیا ہے تو مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ آپ ایک اچھی عورت ہیں، میں آپ کے اگینسٹ بالکل بھی نہیں ہوں، میں تو ویسے بھی کسی کا اگینسٹ نہیں ہوتی ہوں، اور کیونکہ دل زاری کرنا کسی کا ویسے ہی گناہ ہے۔ تو آپ کو اگر کسی نے بائی فورس یہ اس طرح کے بیانات دلوائے ہیں تو پھر تو آپ مجبور ہیں، میں سمجھتی ہوں اس بات کو، لیکن اس کے لیے ایک چھوٹا سا مشورہ ہے آپ کے لیے، وہ بھی آپ کی فیور کے لیے، جو میرے ذہن نے سوچا ہے آپ کے لیے، کیونکہ آپ ایک نائس وومن ہیں۔ اب میں تیسری دفعہ یہ بات کر رہی ہوں، چاہے اردو میں چاہے انگلش میں، کہ اگر آپ کو کسی نے بائی فورس لانچ کروایا ہے اس سلسلے میں، اس میں آپ کی بھی بدنامی ہو رہی ہے، تو آپ ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا کے اپنے گھر میں یا کہیں پر سیف جگہ پہ رکھ لیجئے کہ مجھ سے یہ والا کام زبردستی کروایا گیا ہے۔ تو یہ تو انشاءاللہ ان کی اگر ڈائیورس نہیں بھی ہوتی تو پھر جب حکومت چینج ہوگی یا سارے حالات پاکستان کی چینج ہو جائیں گے تو یہ میری ویڈیو اس وقت اس ڈیٹ، اس میں ڈیٹ اور ٹائم سب کچھ مینشن کیجئے کہ یہ اس وقت سنائی جائے کہ یہ مجھ سے اس وقت زبردستی کرایا گیا تھا، ادروائز آپ کے پروفیشن کے اوپر بہت بڑا ایک سوالیہ نشان آ جائے گا آئندہ کے لیے بھی۔ اور اگر آپ کو ابھی کسی نے زیادہ پیسے دے کے یہ کروا لیا ہے، پھر تو چلیں آپ نے اس کا ریٹرن لے لیا، پھر تو آپ کو فکر نہیں ہونا چاہیے کہ کل کو آپ کی روزی کا سلسلہ کوئی پرابلم بھی آتی ہے، لیکن میرا نہیں خیال آپ ایسا کریں گے، آپ مجھے ایسی لگتی نہیں ہیں، آپ مجھے ایک اچھی خاتون لگتی ہیں۔ تو چھوٹی سی ویڈیو بنا کے نا اس میں ڈیٹ سال سارا کچھ مینشن کر کے کہیں رکھ لیجئے، پھر آپ کے کام آئے گی تھوڑے ٹائم بعد۔ آپ نے دیکھا نا ہماری مریم صفدر صاحبہ بھی کتنی ویڈیوز بناتی ہیں، تو وہ بیچارے پھر لوگ ڈر جاتے ہیں، وہ اچھا کرتی ہیں ایسے وہ اپنے حساب سے، تو آج دیکھیں نا وہ وزیر اعلیٰ بنی ہوئی ہیں۔ تو یہ میرا آپ کو مشورہ ہے، لیکن اگر آپ نے عمران خان صاحب کے بارے میں اگر یہ واقعی دیکھ کر بتایا ہے تو ہمیں افسوس ہے، اللہ پاک ان کا گھر سلامت رکھے، ان دونوں میاں بیوی کو اپنے گھر میں پھر خیر خیریت سے وہ لوگ اپنی لائف گزاریں۔ پالیٹکس ایک الگ چیز ہے، لیکن کسی کے گھر کے لیے، لائف کے لیے، اس کی فیملی لائف کے لیے کسی کے لیے بھی پرابلم نہیں ہونی چاہیے، نہ چاہے وہ نون لیگ کے ہوں، چاہے وہ آرمی کے ہوں، چاہے وہ زرداری فیملی سے ہوں یا عمران خان صاحب کی فیملی سے ہو، سب کے گھر بستے ہی رہیں، اللہ کرے۔ اس طرح کی تھنکنگ ہونی چاہیے سب کے لیے۔ تو ایک تو یہ آپ کو صرف میرا چھوٹا سا ایک مشورہ تھا، اور باقی مذاکرات بھی آج انہوں نے کیے ہیں جو کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور عمران خان صاحب بھی سننے میں یہ آ رہا ہے کہ مذاکرات پر وہ بھی خوش نہیں ہیں، سوری، کیونکہ ریٹرن تو کسی نے بھی نہیں دیا چارٹر آف ڈیمانڈ، نہ انہوں نے نہ انہوں نے، اور عمران کے بھی سننے میں ہے کہ عمران خان صاحب بھی نہیں چاہتے تھے کہ ریٹرن دیا جائے، کیونکہ اگر انہوں نے کچھ اپنی کنڈیشنز یا باتیں یا شرائط لکھ کر دے دیں تو وہ جو حکومتی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ پھر اس پیپر کو یوں لہراتے پھریں گے کہ دیکھیں یہ عمران خان صاحب نے لکھ کر دیا ہے، تو یہ ان کی شرائط ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے میرے خیال سے اچھا فیصلہ کیا، اور میں ویسے بھی وہ اندر بیٹھے ہوئے ان کو تو ساری باتیں بتائی نہیں جاتی، جو جہاں ملنے جاتا ہے وہ سارا اس کا سننے میں آ رہا ہے کہ سارا ریکارڈ کیا جاتا ہے، تو وہ تو کھل کے بات بھی نہیں پھر کر سکتے۔ تو باقی یہ رہا کہ یہ ایسے ہی ٹائم ضائع کر رہے ہیں حکومتی لوگ جو بیٹھے ہوئے مذاکرات کر رہے ہیں ان کے ساتھ، اور پاکستان کے بینیفٹس کے لیے کام کرنا چاہیے، ٹائم نہیں ویسٹ کرنا چاہیے۔ تو میں ویلاگ میرا لمبا ہو گیا ہے، میرے اور بھی کافی سارے نیوز ہیں جو میں انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں دوں گی، کیونکہ آپ پھر بور ہو جائیں گے سننے سے۔ بہرحال میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا پلیز، اور لائکنگ ڈس لائکنگ کا اظہار کیجیے گا، اور
اللہ کی یاد ضرور کریں، وہ بہت ضروری ہے ہم سب کے لیے. تھینک یو ویری مچ. خدا.